اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی ایک مختصر سی آیت نمبر 108 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، آیت میں حرف عطف نہیں ہے، لیکن دو حصے ہم پھر بھی اس آیت کے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا جی خالدین فیہا، اور دوسرا ہوگا لا یبغون عنہا حولا۔ اب یہ جو خالدین فیہا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلی آیت میں کانت لہم جنات الفردوس نزلا کے ساتھ ہے، تو اس کو انالائز کرتے ہیں جی۔ پہلے خالدین صیغہ اسم الفاعل ہے، اور ہم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ فیہا جار مجرور متعلق ہے خالدینہ کے، کیونکہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، اور صیغہ صفت اسم الفاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال بن رہا ہے پچھلی آیت میں لہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس سے۔ اس کو ریلائز کرنے کے بعد اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے لا یبغون عنہا حوالا۔ لا حرف نفی ہے، یبغون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، با غین اور یا حروف مادہ ہیں، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، بغا یا یبغی یو تبدیلی کے بعد بغا یبغی، ایک معنی اس کے چاہنا خواہش کرنا کے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں یبغی یو نہ تھا، دو حروف علت اکٹھے ہوئے، ناقص کے قواعد اپلائی ہوئے تو حرف علت کو ڈراپ کر دیا گیا، اور پیچھے چونکہ زبر نہیں تھی تو جو سیغے کا حرف علت ہے واو، اس کے مناسبت پیش حرکت لگا دی گئی، تو یہ بن گیا جی یبغونا۔ واو ضمیر مرفوع متصل سیان کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ان حرف جر ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے حولن۔ حولن خان صاحب کی ڈکشنری میں تو نہیں ملا، لیکن الیاقوت والمرجان میں حولن کو لکھا گیا ہے کہ اس کے معنی ہے مکان بدلنا، اور یہ اصل میں اس مصدر ہے اور باب تفاعل سے اس مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ مزید ڈیٹیل اس کے بارے میں نہیں دی گئی، یعنی ہا واو لام سے باب تفاعل میں تحول بنتا ہے نا مصدر، لیکن اس مصدر جو ہے وہ حولن بنا ہے، اور اس کے معنی مکان بدلنا کے کیے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی، اب جملہ بناتے ہیں۔ لا یبغونا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، انہا جو ہے یہ جار مجرور حال ہو جائے گا حولن سے، ورنہ یہ صفت تھا اگر حولن کے بعد میں ہوتا، اور حولن جو ہے یہ مفعول بہ کے طور پر استعمال ہوئے ہے اس لیے منصوب ہے، لہٰذا لا یبغونا فعل اپنے فاعل اور حولن مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلن منصوب حال بنے گا، اور اس کے صاحب الحال کے حوالے سے دو قول ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا ذوالحال یا صاحب الحال جو ہے لہم میں پچھلی آیت میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ خالدینہ میں جو ضمیر مستتر ہے اس سے یہ حال ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں جو کیا گیا ہے۔ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور ان سے مراد باغات ہے، ذہن میں رکھیے گا، جنات کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے۔ لا یبغون عنہا حوالا، وہ اس سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے، یعنی ایک جگہ زیادہ دیر رہنے سے آدمی اکتا جاتا ہے، مگر جنتی جنت سے کبھی دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں چاہیں گے، کیونکہ اس سے بہتر عیش کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، سورہ حامیم سجدہ، کہ اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے، یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عادت العبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اسے اپنی صحیحین میں ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جی، پھر جنت کی نعمتیں ہر آن نئی سے نئی ہوتی رہیں گی،
نہ ختم ہوں گی، نہ کہیں رکیں گی، کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آئیں گی، اور اللہ کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اسی کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تفسیر سے ہی ذکر کیا ہے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہماری سورۃ الکہف کی آیت نمبر 108 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔